صلی ونسلم علی رسول الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ کریم اللہ فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور بڑھا دی کہ انہیں کہا کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرو تو ان میں اور مزید جو ہے نفرتیں بڑھ گئی اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا گیا۔ اور اس آیت سے ان چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن میں اگر کافر غور فکر کریں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے، وہ اس کا مستحق اور اس کا لائق ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ بڑی برکت والا جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ برج سے 7 سیارے ستاروں کی منزل مراد ہیں اور ان برجوں کی تعداد 12 ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جد، 11واں دلو ہے اور 12واں حوت۔ مریخ کے برج حمل اور عقرب میں زہرہ کے ثور اور میزان عطارد کے جوزا اور سنبلہ چاند کا، سرطان سورج کا، اسد مشتری کے قوس اور حوت اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ یہ بڑے بڑے برج اللہ کریم نے اس پر مزید تفصیل ہے لیکن ہم نے مختصر سے بات کی کہ یہ برج اللہ نے بنائے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے جعلہ جس نے بنایا اللیل رات کو والنہار اور دن کو خلفتاً۔ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ خلیفہ جو اصل کے بعد ہوتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے کہ ان سے ایک کے بعد دوسرا آتا اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے تاکہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو وہ دوسرے میں ادا کر لے۔ دن کا گنہگار رات کو، رات کا گنہگار دن کو اللہ کے حضور سرب سجود ہو جائے، معافی مانگ لے۔ یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا یہ لیے خلفہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جس کے لیے رات نہ ہو اور کوئی رات ایسے نہیں بنائی جس کے لیے کوئی دن نہ ہو۔ ہر ایک کے بعد ایک آئے گا، رات آئی تو دن آئے گا، دن ہے تو رات آئے گا۔ انما العسر یسرا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ لوگوں کے سالوں کی گنتی معلوم رہے اور انہیں وہ وقت معلوم ہو جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت اور آرام کرنا ہے، اور یہ عظیم الشان نظام اللہ کی قدرت و کمال کی دلیل ہے۔
لمن اراد ان یذکر، یعنی رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ ان میں غور فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور اسے ایسے پیارے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو مکمل قدرت رکھتی ہو، کامل حکمت والی ہو، واجب بذات ہو اور بندوں پر رحیم و مہربان ہو۔ اس طرح اس میں اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت کی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور میں مشاکل مصائب پر صبر کرے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، ہم سب رحمان کے بندے ہیں، یہ تو اب پتہ چلے گا کہ ہیں یا نہیں ہیں، ویسے ہم بولتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے الذین، عباد الرحمن وہ ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن آہستہ اطمینان سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جب ان سے ملتے ہیں، مخاطبہ بات کرتے ہیں جاہل تو کہتے ہیں سلام۔ جاہلوں سے، ان پڑھوں سے وہ بات نہیں بڑھاتے کہ کیونکہ ان پڑھ لوگ یا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اپنے نفس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ہنس رہا تھے، بولے ہم نے کمال کر دیا، اب اس کو یہ بھی بدری میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں۔ الجاہل یرد عن نفسی، وہ جو بھی بولتے ہیں پہلے صحیح کر رہا ہوں۔ یا آپ نے کبھی کیا سوچا، کبھی جاہل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑے نا، آپ ان کا تماشا دیکھیں، بولے یا اللہ یہ تیری قدرت، اب اس کو بات کرتے ہوئے دیکھ اور اس کے نخرے دیکھ، اگر گالیاں دے رہے تب بھی ادھر دیکھ کر خوش ہو رہے، میں نے گالیاں دے دی ایسے پہ، یعنی جہنم کا عمل کرتا ہے تب بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ یرد عن نفسی، الجاہل عدو لنفسی فکیف یکون صدیقا لغیرہ، کہتے ہیں جاہل انسان وہ اپنے آپ کا دشمن ہے تو دوسروں کا دوست کیسے بنے گا؟ اس سے پہلی آیت میں کفار و منافقین کے احوال اور ان کا انجام ذکر ہوا، اب یہاں سے کامل مؤمنین جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ 12 اوصاف ان کے اندر پائے جائیں گے، 12 آیتوں میں 12 اوصاف پائے جائیں گے۔ اب سماعت کریں، وہ زمین پر نمبر 1، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، آہستہ چلنے سے یہ نہیں کہ یہ سے قدم اٹھاتے ہیں، اس میں بڑی تشریح ہے۔ نمبر 2، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اس کی بھی تشریح ہوگی کہ کون سا سلام؟ سلام متارکت۔ نمبر 3، وہ اپنے رب کریم کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ نمبر 4، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی تکبر نہیں کرتے کہ ہم بڑے رات و دن عبادت میں لگے ہوئے جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نہیں۔ نمبر 5، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ نمبر 6، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اسے قتل نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، زنا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اللہ تعریف کرے وہ ایسے نہیں کرتے۔ اس میں بڑی حکمت اور دانائی کی بات ہے، ایک ہے نہ کرو، ایک ہے نہیں کرتے، وہ نہ کرو سے زیادہ تاکید اس میں ہے کہ کرتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے شاگرد وہ ہیں جو نماز قضا نہیں کرتے،
تو بھائی جو نماز کرتے وہ آلریڈی نہیں کرتے، وہ آلریڈی میری شاگردی سے نکل گیا۔ ایک ہے کہ بچوں نماز پڑھو، میرے بچوں نماز پڑھو، نہ پڑھی پھر بھی شاگرد رہے۔ ایک ہے کہ میرے شاگرد نماز قضا نہیں کرتے، تو جو کرتے وہ نکل گئے، یعنی جو بدکاری کرتے، یہ کرتے وہ اللہ کے بندوں سے نکل گئے، ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے ہوئے گزرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے نہیں گزرتے۔ 73 نمبر آیات۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہ یوں دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کرنے والوں اس دعا کو مانگ، یہ دعائیہ کلمات جو بھی اس کو 2 انعامات مل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے بندوں میں شامل ہوگا، دوسرا یہ کہ ان کے گھر والے اور بچے فرمان بردار ہوں گے، کیونکہ اس نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اللہ دعا قبول کرتا ہے، کوئی دلیل ہے تو بس ایسے ہی بولتے دعا قبول کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا تم کرو قبول میں کروں۔ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اس آیت میں بیان ہوا کہ عامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر اکڑ کے فساد کر کے نہیں چلتے، اتراتے ہوئے نہیں چلتے، کیونکہ متکبرین کی شان وہ زمین میں فساد اور اکڑ کر کے ایسے یوں دے کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور ایک نیک انسان چلتا ہے تو وہ اگر کسی کو خوش دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اسی خوش نصیب فرما، شکر ادا کرنے کی دلی۔ کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے تو اللہ اس کی مشکل دور فرما دے، اس کو صبر عطا فرما۔ کسی کے بعد نعمتیں دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ انہیں ان نعمتوں میں اضافہ فرما، اس کو شاکرین میں، یعنی ان کے ہر سوچ، دیکھنا، چلنا پھرنا بس خیر الناس میں ہوتا ہے، لوگوں کی بھلائیوں کے بارے میں سوچتا۔ اور متکبر ہو گیا، واہ اس کو دیکھ سائیکل اور گاڑی ہے، میرے بعد دیکھ گاڑی، میں ہوں جوان کا بچہ، میں ہوں جوان، اکڑ کے قارون کی طرح فسادی۔ اللہ کریم سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 37 نمبر آیت ہے۔ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کی اونچائی کے برابر ہو جائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو آہستہ، سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ
دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، دوڑنے میں کوئی، تو اللہ تو قرآن میں فرماتے دوڑو، بتایا نہیں بتایا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. وہاں دوڑنا مراد نہیں ہے جلدی کرنا، فوراً توجہ ہونا، وہ نہیں کہ تو بس آئے وہ بس بولو دوڑ لگا دی. تو حدیث اور قرآن میں تضاد نہیں ہے. زمین میں آہستہ چلنے سے مراد اگر آپ کی ضرورت ہے تو جلدی جا، لیکن فساد نہیں کر، اکڑ کے نہیں چل، تکبر نہیں کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کا پسندیدہ طریقہ ہے، بس پسندیدہ طریقہ، اور اس طریقے سے چلنے سے کہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. اب گاڑی پہ، اور خاص کر آج کل تو لوگ پیدل نہیں چلتے نا، تو گاڑی آپ ایسے انداز سے چلا کہ دوسروں کو، اتنا آہستہ بھی نہیں چلا کہ دوسروں کا روڈ بند کر دے. کچھ ہے روڈ کے بیچ میں چل رہے ہیں، ارے بھائی یہ 50 کی سپیڈ پہ سب چل رہے ہیں، آپ 30 پہ چل رہے ہیں، کیوں دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، یہاں بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. اسے مراد متارکت کا سلام ہے، سلام تحیت، آئے کسی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تحیت، اور اجازت مانگ رہے ہو السلام علیکم سلام استیزان، جا رہے ہو سلام وداع، سلام متارکت. ایک اور بھی تھا یار، میں پڑھا رہا تھا جلالین میں، 4 تو یہ ہو گئے. اور معنی یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ نہ ہو. اس حال سے معلوم ہوا کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کر دے تو ایک سمجھدار انسان کو اس سے اعراض کرنا چاہیے، ان سے زیادہ حصہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ تو ویسے بھی جاہل ہے. اب ایک کتا بھونک رہا ہے تو تمہیں کیا ہے، اپنے آپ کو بچا کے چلے جاؤ بس. وہ تو کتا ہے نا، اس کو کیا شعور ہے کہ وہ کہتے ہیں ہو، آپ بولے ہو، تو بھئی وہ تو کتا ہے، تو انسان ہے یار، سمجھدار ہے، بس اس کے اذیت سے اپنے آپ کو بچا کے چلے جانا بس. اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہو جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو. ترغیب اور تربیت کے لیے یہاں نعمان بن ایک صحابی اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا، تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تم پر سلام ہو. اس پر پیارے عقائد و جہان نے ارشاد فرمایا سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہوا. جو اے برا بلا کہہ گئے تھے، اے برا بلا کہے گئے شخص تمہارے طرف سے دفاع کرتا ہے. جو برا بلا کہتا بولا جو اچھا انسان تھا، اس کے طرف سے، اچھے انسان کے طرف سے فرشتہ دفاع کر رہا تھا. ایک اور روایت بھی آتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کوئی برا بلا کہہ رہا تھا تو صدیق اکبر نے ایک جواب دیا، حضور چلے گئے. تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے، کیا ہوا؟ بولا میں تو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، آپ خاموش تھے، آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. آپ نے جیسے
جواب دیا، وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں کچھ پڑا، بولا اب مزہ آ گیا۔ اب دیکھیں انسان کو اگر اچھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، اچھے لوگوں کے طرف سے اللہ کریم نورانی مخلوق بھیج دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اچھے کے طرف سے برے کو جواب دیتا ہے، جب یہ تمہیں برا بلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو، یہ ایسے نہیں ہے۔ تو فرشتہ اس شیطان آدمی کو کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کہتا ہو کہ تمہاری داڑھی تو ہے، نمازی ہو تو، لیکن تو اچھا نہیں ہو۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں تو غلط کہتا ہے، یہ اچھا ہے تو برا ہے۔ یہ جاہل لوگ جو نا بات میں بڑے مبالغے کرتے ہیں، کیا ہوا اگر تو نماز پڑھ رہا ہے، تو جنت کا ٹھیکیدار پر ہے، میری اگر داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن دل تو میرے ساتھ ہے نا، دل تو میرے صاف ہے نا، میں گالیاں گلوچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، حرام کھاتا ہوں، گٹکے کھاتا رہتا ہوں، لیکن میرا دل صاف ہے۔ ایسے تھوڑی ہے۔ میں نے بولا العاجز من اتبع نفس ہوا و تمنا، حضور نے فرمایا یہ بے وقوف انسان ہے، نفس کا پیروکار ہے۔ آپ کل پرسوں درس ہوا نا، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، یہ والا درس کہ تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کے خواہشات کو خدا بنا رکھا اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا صحیح آدمی ہوں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علی وکیلا، 43 نمبر آیت ہے۔ تو اپنے خواہشات کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ وہ بلکہ تم ایسے ہو، جو تم بکواس کرتے ہو تم ایسے ہو۔ اور جب اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، فرشتہ کہتے ہیں ان کو سلام نہیں، سلام آپ پر ہو کہ آپ نے فساد کو ختم کیا اور ایسے شر پسند کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اب جہاں بھی چلے نا ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ شر پسندوں کے شر سے، حاسدینوں کے حسد سے، متکبرین کے تکبر سے، یا اللہ سب مسلمانوں کی مال و جان و ابرو کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل 64 نمبر آیت کہ یہ تو ان کا دن تھا اور اللہ والوں کا، اللہ تعالیٰ یہاں دو باتیں ہوئی، ایک تو بڑا اطمینان سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات کہ اگر کوئی بات آگے بڑھا دے، فساد کا ارادہ بھی کرے تو وہ اس کو آرام سے اسے بولتے یار معاف کرنا بس ہو یار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف بتائے کہ میرے بندے تو ایسے کرتے۔ اگر آج تک مرد ہو یا عورت یہ بات میری سن لے، اگر آج تک وہ ایسے نہیں تھا تو آج ایسے کرو آج کے بعد کہ اللہ ہم تو کہتے تیرے بندے ہیں، تو پھر کوئی اگر بات کہہ دے ہم کیا کہتے ہیں، سیدھی بات کو بھی الٹی کر دیتے ہیں، ایسے ہے نا، اس میں تعویل کر کے نہیں تیری نیت ایسے تھوڑی ہے، یعنی خواہ فساد، تو پھر ہم اللہ کے بندوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ قریب سے دعا ہے، جیسے ہمارا دعویٰ ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایسے ہی جو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میرے بندے ایسے کرتے، ہمارے لیے بڑا آسان ہوا۔ کریم اللہ اس پر عمل کر کے دوسروں تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔